السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلولا نفر من كل فرقہ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ وقال تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم انہ قال بلغوا عنی ولو آیہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات علماء اکرام، ائمہ حضرات اور برطانیہ اور یورپ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی فخر، خوشی اور عزت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے استاد الاستاذ قبلہ محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کا تعارف کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ مجھے کب کبھی ہو رہی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے۔ انشاءاللہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مفتی یوسف ڈنکا صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے مدعو، ان کے شاگرد رشید، بلکہ ان کے بیٹے کی طرح کہہ لیجئے ماشاءاللہ، مفتی عبد المنتقم صاحب، جن کو آپ اقرا پر تقریباً روزانہ ہی دیکھ کر کے اکتا گئے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں مفتی صاحب کو یہاں دیکھ کر کے جتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہوگی اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جی، اس لیے کہ مفتی صاحب کو دعوت آپ نے دی ماشاءاللہ، اور یہ آپ کا جذبہ تھا ماشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب بلکہ مجھے بتا بھی رہے تھے کہ پہلی دفعہ اسٹوڈیو میں آ کر کے پروگرام کے لیے تیار ہوئے ماشاءاللہ، تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے اور فخر کی بات ہے۔ تھوڑا سا ناظرین کے لیے جو حضرت مفتی صاحب سے واقف نہیں ہیں، ان کی خدمت میں تعارف پیش کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً۔ بلکہ سوری مفتی یوسف صاحب، آپ کچھ تھوڑی سی تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ جزاک مفتی صاحب سے میں نے والعصر کی شرط رکھی تھی، ماشاءاللہ یہ اپنی شرط پہ اترے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج سچی بات یہ ہے کہ سارے الفاظ بہت ہی ناکافی محسوس ہوتے ہیں، اور ساری تعبیرات تشنہ ہی تشنہ محسوس ہوتی ہیں، اور زندگی میں سب سے زیادہ سعادتوں کا لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاذ محترم صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ
ہزاروں لاکھوں علماء کے استاذ اور دنیا اسلام کے عظیم رہنما، جن کے سامنے، جن کی موجودگی میں باتیں کرتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ ہمارا قوا جواب دے دیتا ہے اور زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور جن کے تعارف کے لیے سچی بات یہ ہے کہ الفاظ ملنا مشکل، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی نعمت انسان کو زبان کی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جہاں جذبات کی بات آتی ہے اور جہاں پر محبتیں، عقیدتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، وہاں پر الفاظ پر انسان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں الفاظ۔ آج ایسا ہی ایک موقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا اور سن 1993 سے میں نے پروگرام شروع کیا، الحمدللہ وہ بہت مختصر موقع تھا، پہلا موقع تھا، اس وقت سے لے کر آج تک، اور جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک، یہ میری زندگی کے لیے سب سے عظیم ترین اور سعید ترین موقع ہے کہ آج دنیا اسلام کے عظیم رہنما، فقیہ ملت اور ہزاروں علماء کرام، اساتذہ کرام کے بھی استاذ حضرت شیخ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ یہاں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ حضرت کی ذات میں سمجھتا ہوں کہ محتاج تعارف نہیں، یہ خاندان پورے بر صغیر میں ایسا خاندان ہے جس خاندان کے بارے میں شہید صلاح الدین مرحوم، جو ہفت روزہ تکبیر کے مدیر تھے، انہوں نے اپنی ایک تحریر میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھے پورے بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی طرح دوسرا کوئی خاندان نظر نہیں آتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساری اولاد ایک سے ایک بڑھ کر، اور سب محدثین میں سے، مفسرین میں سے، فقہاء میں سے، اور اپنے اپنے میدان میں تاریخ رقم کرنے والے تھے، اور ان کے بعد شہید صلاح الدین مرحوم جیسے ادیب، صاحب طرز ادیب اور صاحب قلم انسان نے یہ بات لکھی ہے، مؤرخ ہیں اور اردو صحافت کے دوسرے شہید ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا اور ایسی بصیرت سے نوازا، غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا کہ اس کی مثال مجھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بعد مجھے بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی اعظم پاکستان، جو بانیان پاکستان میں بھی تھے اور تفسیر معارف القرآن سمیت سینکڑوں کتابوں کے جو مصنف تھے، اور 1,24,000 کے لگ بھگ فتاویٰ جس شخصیت نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی، دارالعلوم کراچی جیسی عظیم اسلامی یونیورسٹی کے چانسلر، شیخ الجامعہ، رئیس الجامعہ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے ساتھ آج ہمیں بیٹھنے کی سعادت سے نوازا۔ سچی بات میں کیا عرض کروں کہ یہ تمام حوالے اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ اس دور میں جتنے نت نئے مسائل ہیں ان کا شرعی حل پیش کرنے کے لیے جن کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جا چکا ہے، اور علماء کرام نے یہ لقب دیا ہے، اہل علم نے دیا ہے، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء نے یہ لقب دیا ہے۔ یہ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، دارالعلوم کراچی کے صدر نشین ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی ہیں، اور ہزاروں علماء کرام اس بات پر متفق ہیں
اور پوری دنیا الحمدللہ متفق ہے جن کے علم پر، جن کے فضل و تقوی پر آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حضرت کی ناراضگی کا ڈر اگر دامنگیر نہ ہوتا شاید میں کچھ اور باتیں بھی میں عرض کرتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے اعتدال کی راہ کو نمایاں کرنے والے جو شخصیات ہیں ان میں حضرت کا نام نامی سر فہرست ہے، اور میں مزید وقت لینا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، اور حضرت اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے ذریعے بے شمار خدمات لے رہے ہیں، بے شمار خدمات لے رہے ہیں۔ ایک طرف تو دارالعلوم کراچی جیسی عظیم اسلامی یونیورسٹی اور دنیا اسلام کا ایک عظیم جامعہ اور دینی مدرسہ، جو ایک نرا مدرسہ نہیں ہے، ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی ہے، جس کا احاطہ تقریباً 75 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے۔ 72 ایکڑ پر، اچھا 72 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے جس کا احاطہ، اور کئی میرے خیال میں 200-250 کنال زمین پر مشتمل ہے، اور جس میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور جس کا حسن انتظام اور نظم و ضبط اور سلیقہ مندی کا ایک ایک ورق حضرت کے حسن انتظام کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے جو مدرسہ پروان چڑھایا، جو عظیم جامعہ پروان چڑھایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں اور مزید آپ کے درمیان اور حضرت کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت کے ذریعے ہمیں اعتدال کی تعلیم ملی، میانہ روی کی تعلیم ملی، اتحاد بین المسلمین کا پیغام ہمیں ملا، حدیث کا فہم ہمیں حاصل ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کا علم تھوڑا بہت جو حاصل ہوا وہ حضرت کا فیضان ہے۔ اور میں اپنے پروگراموں میں حضرت شیخ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، اور شیخ الاسلام انہی کے بھائی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا حوالہ بہت زیادہ دیتا ہوں، اور بلا تکلف بے اختیار میں دیتا ہوں، اور انہی کی باتیں میں دہراتا ہوں۔ جو پروگرامز میرے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بقول امام صاحب کے لوگ شاید اکتا نہ جائیں تو تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ان حضرات کا فیضان ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حس ظرافت کے حس ہمارے امام قاسم صاحب کو عطا فرمائی، تو اس لیے ان کی مجلسیں بڑی باغ و بہار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقرا ٹی وی کے لیے آج بہت ہی فخر کی بات ہے اور عظیم دن میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکراً جزیلا۔ جزاکم اللہ الخیر، ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب ناراض ہوں کہ نہ ہوں، لیکن میں یقیناً ناراض ہو جاتا اگر آپ اور زیادہ جو ہے لمبا کھینچتے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں مفتی صاحب کو انشاءاللہ سننا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، ماشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ ماشاءاللہ سٹنگ جج پاکستان میں حیثیت حاصل رہی، اور جو یہاں پر اسلامک بینکنگ سسٹم ہے آپ کے سامنے دنیا بھر میں، خصوصاً برطانیہ کے اندر HSBC کا جو امانہ پروڈکٹ تھا وہ اسلامک بینک آف بریٹن ہے، وہ اس کے پیچھے جو مغز ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے، وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامک فائنینس کے اوپر خصوصی طور پر اور دیگر کئی مسائل میں ماشاءاللہ حرف آخر ہیں۔ تو ماشاءاللہ دونوں بھائی جو ہے، اگر چھوٹے بھائی کا یہ مقام ہے تو بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان ماشاءاللہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کا کیا مقام ہوگا ماشاءاللہ۔ مفتی عبد المنتقم صاحب کے پروگرام آپ دیکھتے ہیں، یہ بلا مبالغہ یہ بات ہے کہ برطانیہ میں بنگلہ دیش کے رہنے والوں میں سے اتنی میٹھی اردو نہ آج تک آپ نے کسی کی سنی ہوگی نہ ہم نے سنی ہے، جتنی میٹھی اردو ماشاءاللہ مفتی عبد المنتقم صاحب بولتے ہیں، اور وہ بھی خصوصاً بنگلہ دیش کے ہوتے ہوئے۔ یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے زانوِ تلمذ طے کرنے کا ماشاءاللہ نتیجہ ہے۔ اور اب چلتے ہیں حضرت مفتی صاحب کی طرف۔ حضرت کیسا محسوس ہو رہا ہے اقرا پر آ کر؟ میں تو یہاں آ کر جو محسوس کر رہا ہوں وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اب جو باتیں آپ حضرات سے سنی ہیں ان سے تو بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ مبالغے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔
آپ حضرات نے حد سے تجاوز کیا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے کیا ہے۔ میری تو تمنا بھی یہ رہتی ہے، اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سنا کہ میں طالب علم رہوں۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا، جو کسی راستے پر چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ طلب علم من المہدی الی اللحد ہوتی ہے، گہوارے سے لے کر قبر تک جتنا زمانہ گزرتا ہے یہ طلب علم کا زمانہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر طالب علم کا مقام مجھے مل جائے تو بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مقام پر رکھے، اسی مقام پر موت ہو۔ اور جہاں تک آپ کے اس آنے اور خطاب کا تعلق ہے، اچھا ہے کہ اس معاملے میں بھی کچھ بات واضح کر دی جائے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ٹی وی چینل ہیں اور کثرت سے وہ مجھ سے مطالبہ اور فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ شاید کوئی دن مشکل سے خالی جاتا ہوگا جب ان کا فون نہیں آتا کہ فلاں واقعہ پیش آیا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، فلاں معاملے میں آپ سے ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، فلاں مسئلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر بڑی حد تک زیادہ تر ٹلا دیتا ہوں کہ صرف بولنا کوئی مقصد کی بات نہیں ہے۔ مقصد بات ہو، کام کی بات ہو تو ٹھیک ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ بہت کم وقت دیتا ہوں میں چینل کے حضرات کو، اور جب کوئی زیادہ اصرار کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے ٹیلی فون پر پوچھ لیں، جو کچھ بات کرنی ہے ٹیلی فون پر جواب دے دیتا ہوں۔ لیکن جب کوئی بہت ہی زیادہ اصرار کرتا ہے اور وہ چینل بھی ایسا، وہ اصرار کرنے والی شخصیت بھی ایسی ہو جن کو میرے لیے انکار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر میں نے کبھی کبھی ان کو وقت دے دیا۔ تو ان کو وقت دیا تو اس شرط کے ساتھ دیا کہ وہ یہیں آ جائیں اور دارالعلوم میں آ کر میرے دفتر میں یا میرے ڈرائنگ روم میں انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیے، اور لمبے لمبے انٹرویو کیے، بار بار نشر ہو گئے۔ میں کسی اسٹوڈیو میں آج تک نہیں گیا۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ اقرا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بھی آیا ہوں اور اس کے ذمہ دار حضرات سے اس کی تفصیلات یہاں بھی معلوم کی ہیں، اور آنے سے پہلے بھی کافی معلومات حاصل کی۔ ٹی وی کے پروگراموں سے حتی الامکان اپنے آپ کو روکنے کی کچھ اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل یہ ٹی وی کے چینل بدنام بھی ہو گئے ہیں، اور خیر پھیلانے کی بجائے وہ شر پھیلانے کا ذریعہ زیادہ بن رہے ہیں، خاص طور سے دینی اعتبار سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ بھی ہوا کہ بعض اوقات ٹی وی چینل انٹرویو کو ایڈٹ کر کے اس میں کچھ اپنی مطلب کی باتیں تو رکھتے ہیں اور کچھ اہم ضروری باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے پروگراموں پر مشتمل ہوتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی دین کی بات کی بھی جائے تو سامعین کو دین کی بات سننے اور دیکھنے کے لیے کتنے ہی ناجائز پروگرام دیکھنے اور سننے پڑتے ہیں۔
اس وجہ سے بھی میں اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ اور ایک وجہ تھوڑی سی اور بھی رہی ہے، اور وہ یہ کہ حضرات علماء کرام ہی میں سے کچھ حضرات اب بھی ایسے ہیں جو ٹی وی کے پر نظر آنے والی شکلوں کو تصویر کے حکم میں شمار کرتے ہیں۔ شروع میں ہمیں بھی اس معاملے میں کافی فکر تھی کہ اس کی تحقیق کی جائے فقہی طور پر، شرعی طور پر، دینی طور پر، کہ یہ تصویر کے حکم میں آتا ہے یا نہیں۔ اگر تصویر کے حکم میں آتا ہے تو اس سے بچنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تصویر کے بنانے کے بارے میں اور بہت واضح ہیں اور بہت شدید وعیدیں ہیں، اور بلا شبہ تصویر کو مجموعی طور پر ناجائز ہی قرار دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث معاملے میں بہت واضح ہے۔ یہاں تک کہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک مستقل کتابچہ لکھا تصویر کے شرعی احکام کے نام سے، اردو میں ہے، اس میں وہ ساری احادیث جمع کی ہیں جن میں تصویر کی ممانعت آئی ہے۔ لیکن پھر اس میں تفصیل آئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو تصویر ایسی ہو جس کا سایہ نہیں پڑتا، یعنی کسی کاغذ پر ہو، کسی کپڑے پر ہو، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ مجسمے کی شکل میں ہو تو وہ تصویر ہے۔ لیکن دوسرے فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی تصویر کو علی الاطلاق ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب پہلے تصویریں بنتی تھیں، کبھی تو مجسمے کی شکل میں شروع میں تھیں، پھر رفتہ رفتہ قلم سے اور برش سے اور ہاتھوں سے بھی تصویریں بنائی جانے لگیں، پہلے بھی بنتی تھیں۔ اس کے بعد یہ کیمرہ ایجاد ہوا تو اس کے فوٹو آنے لگے، ان کو بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناجائز ہی قرار دیتے تھے اور تصویر ہی کے حکم میں کہتے تھے۔ چنانچہ ہم آج بھی ایسی کسی تصویر کی اجازت نہیں دیتے جو پرنٹ ہو کر محفوظ رکھی جا سکے کاغذ پر وغیرہ پر۔ البتہ اسکرین میں جو تصویر ٹی وی پر آتی ہے یا موبائل کی اسکرین پر آتی ہے یا انٹرنیٹ کی اسکرین پر آتی ہے، اس مسئلے پر ہمارے ہاں غور و فکر ہوئی، علماء کرام اور فقہاء اور اہل فتویٰ علماء کے مشورے ہوئے، اور پوری بہت طویل اور دور رست اس کی ریسرچ ہوئی کہ آیا تصویر کے حکم میں ہے یہ یا عکس کے حکم میں ہے، سائے کے حکم میں ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں علماء کی ایک بڑی تعداد اور ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اس کے اندر عکس کی شباہت زیادہ ہے، یہ عکس کے زیادہ قریب ہے تصویر کے بجائے۔ جیسے انسان اپنا عکس شیشے میں دیکھتا ہے یا پانی میں دیکھتا ہے، جو حکم اس کا ہے حکم اس کا بھی وہی ہے، کیونکہ یہ بھی عکس کے ہی قریب قریب ہے، تصویر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، فقہی دلائل ہیں، اور اس پر ہمارا شرح صدر ہے الحمدللہ کہ اب یہ جس حالت میں جب تک یہ اسکرین پر ہے تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو پرنٹ کر لیا جائے گا، اخبار میں لایا جائے گا یا ویسے ہی کسی چیز پر پرنٹ کر کے نکال دیا جائے گا تو پھر یہ تصویر بن جائے گی اور اس کا حکم تصویر کا ہوگا۔ چنانچہ جب کوئی مجھ سے کوئی میرا فوٹو لینا چاہتا ہے تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ اس شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اول تو میں دیتا ہی نہیں اجازت، لیکن میری اجازت کے بغیر بعض لوگ فوٹو اتار لیتے ہیں، تو پھر بھی میں ان کو تاکید کر دیتا ہوں کہ اس کی پرنٹ کی اجازت بالکل نہیں۔
تو چونکہ مسئلہ ایسا تھا کہ بعض علماء کو اس کے جواز میں بھی تردد ہے، اس واسطے بھی میں اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں، ضرورت کے مطابق ضرور استعمال کر لینا چاہیے۔ پھر میں اسٹوڈیو میں اس واسطے نہیں آتا تھا کہ عام طور سے اسٹوڈیو میں جو ناجائز پروگرام ہوتے ہیں ان میں ایک دینی پروگرام کا اضافہ، بلکہ بعض اوقات مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ دین کی باتوں کی طرف کچھ مذاق نہ ہو جائے، کہ ابھی تو حرام کام ہو رہے ہیں، میوزک ہو رہی ہے، برہنہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، اور پھر کوئی تقریر ایسی ہو جائے کہ صاحب میوزک بھی ناجائز ہے، تصویر بھی ناجائز ہے، برہنگی بھی ناجائز ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا پروگرام بھی اسی طریقے کے شروع ہو گئے ناجائز۔ تو ایک قسم کا مذاق دینی تعلیم کے ساتھ نہ ہو جائے، اس واسطے بھی میں پرہیز کرتا رہا ہوں چینلوں پر جانے میں۔ جب مجھے اقرا ٹی وی کے بارے میں پچھلی مرتبہ تقریباً 2.5-3 سال پہلے کچھ تھوڑی سی تفصیل معلوم ہوئی مولانا عبد المنتقم صاحب سے، اس سے پہلے بھی کچھ تذکرہ ضرور سنا تھا۔ مولانا عبد المنتقم صاحب سے جو تفصیلات معلوم ہوئی تو اس سے جو امید بندھی کہ شاید اس میں جائز طریقہ ہوتا ہوگا، مگر تحقیق کی مجھے نوبت نہیں آئی، زیادہ تفصیل بھی ان سے دریافت نہ کر سکا۔ اب جب مجھے مولانا عبد المنتقم صاحب کی طرف سے دعوت ملی اور مولانا امام قاسم صاحب خواہش بھی پرزور نظر آئی تو میں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا کہ اس دعوت پر مجھے جانا چاہیے یا نہیں، اور اسٹوڈیو میں جانا چاہیے یا نہیں۔ میں نے اپنے برادر عزیز شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت دے، آمین۔ ان سے بھی معلوم کیا کہ آپ کو کچھ معلومات ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں مجھے معلومات ہیں، اس چینل کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور یہ خالص مذہبی چینل ہے، خالص دینی چینل، اس میں کوئی ناجائز پروگرام نہیں ہوتا۔ تو اس سے مجھے الحمدللہ ہمت بندھی اور خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں حاضری دوں، اور جو پروگرام رکھے جا رہے ہیں ان میں میری شرکت بھی اگر ہو جائے ایک لحاظ سے یہ مفید بھی ہوگا، ایک اور لحاظ سے بھی مفید ہوگا، اور وہ یہ کہ کم از کم جو لوگ ہماری بات پر اعتماد کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس کو ٹی وی چینل کو فی نفسی ناجائز نہیں سمجھتے، تصویر ہونے کی وجہ سے ناجائز نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی ناجائز کی بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ناجائز کہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس کو ناجائز نہیں سمجھتے کہ یہ تصویر ہے، کیونکہ تصویر کے حکم میں ہم اس کو سمجھتے نہیں، بلکہ اس کا ایک تقاضا مزید پیدا ہوا یہاں آنے کا، بھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ لاہور سے میرے پاس کراچی میں فون آیا، جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب صدر، نائب محتمم، استاد حدیث مولانا فضل الرحیم صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے، اور فرمایا کہ میرے پاس اس وقت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب سلمان ندوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، اور مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف پورا میڈیا لگا ہوا ہے، اور اتنی طاقت کے ساتھ، اتنا ہمگیر انداز میں، اتنے مؤثر انداز میں اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اسلام کی بات کو بالکل اسی طریقے سے دبا رہنے دیا گیا جیسا کہ اب تک چلا آ رہا ہے کہ ٹی وی پر اسلامی پروگرام اور اسلام کی دینی تعلیم کی باتیں نہیں ہوتی، دین اسلام کی ترجمانی سامنے نہیں آتی، دنیا کے سامنے اسلام کا وہ رخ آتا ہے جو عالمی میڈیا دکھا رہا ہے، جو اس کا صحیح رخ ہے دین اسلام کا، وہ دکھانے والے چینل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو مجھے تو اندیشہ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ ہم سے مواخذہ ہوگا،
ہم نے اس ایسے طوفان میں، جبکہ اسلام کے خلاف ایک طوفان برپا ہے، ہم نے اس طوفان کے مقابلے میں دین اسلام کی صحیح ترجمانی کی کوئی کوشش نہ کی۔ یہ بات انہوں نے کہی مولانا فضل الرحیم صاحب نے کہ جناب سلمان ندوی صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں وہ جو فرما رہے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہی پیغام لے کر پہنچنے والا ہوں۔ یہ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، میرے خاص محبت والے ہیں، میرا ان سے پرانا تعلق ہے، مگر میں آنے والا تھا یہاں برطانیہ، اس واسطے ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، شاید وہ میرے پیچھے آ بھی جائیں کراچی۔ یہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے یہ بلا شبہ ایک قابل غور چیز ہے کہ جب اسلام کے خلاف ایسے یہ الغار ہے میڈیا کی، تو میڈیا کا جواب میڈیا سے دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اسلام کا صحیح رخ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور مجھے اس بات پر اطمینان ہے اور یہاں آ کر مزید معلومات ہوئی ہیں کہ مولانا امام قاسم صاحب نے اپنے اس چینل کو الحمدللہ خالص دینی اور مذہبی رکھا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج مجھے اس کی تفصیلات بھی معلوم ہوئی، انہوں نے اشتہارات ہی لینے بند کر دیا، حالانکہ جتنے میڈیا، جتنے ٹی وی چینل ہیں ان کا بڑی حد تک خرچہ، بلکہ شاید نفع بھی ان کو اس میں مل جاتا، وہ خرچے نکالنے کے بعد وہ اشتہارات سے ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ان کی آمدنی اشتہارات سے ہوتی ہے۔ لیکن رفتہ کر کے حالات کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر انہوں نے اب اشتہارات کا سلسلہ ہی بالکل بند کر دیا۔ یہ بہت بڑی جرأت مندانہ پالیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اور البتہ جو حضرات اس کو تصویر ہونے کی وجہ سے ناجائز سمجھتے ہیں، میں ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر ہی بات کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ دلائل مرجو ہیں، اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ راجح ہے، لیکن بہرحال وہ اہل علم ہیں اور علمی دلائل کی بنیاد پر ہی وہ بات کر رہے ہیں اور اخلاص سے کر رہے ہیں۔ اس واسطے ان کی شان میں بھی کوئی گستاخی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بدگمانی بھی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی اور بد زبانی سے بالکل پرہیز کیا جائے، اور ان کے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھا جائے، اعتماد رکھا جائے کہ جو بھی ان کی رائے ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ، بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ بھی ایک اہم بات ہے، شرعی مسائل میں اختلافات ہوتے، علماء کے اختلافات چلے آ رہے، صحابہ کرام کے زمانے سے اختلافات ہوئے ہیں، اور ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی اختلافات ہوئے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، باہمی تعظیم و تکریم اپنی جگہ پر ہے۔ اختلاف بعض اوقات بڑی رحمت کا باعث بنتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اختلاف العلماء رحمہ۔ بہرحال اگر کچھ حضرات اس کو تصویر کی وجہ سے ناجائز سمجھتے ہیں، ہم ان کو بھی اخلاص ہی کے اوپر محمول کرتے ہیں، ان کی اس رائے کو۔ لیکن کم از کم میں آج اس بات کا پوری طرح کھل کر اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ دارالعلوم کراچی کے علماء کی تمام کی متفقہ رائے یہی ہے، بلکہ پاکستان کے اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام معاملات میں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر حضرت، اور بہت ہی ہمت افزائی ہوئی آپ کی زبان سے یہ باتیں سن کر کے۔ حضرت چھوٹا سا سوال تھا کہ قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کا بھی پروگرام میں آنے کا ارادہ تھا، وہ بھی کبھی ٹیلی ویژن پر نہیں گئے، تو آپ سے ان کی کوئی گفتگو ہوئی کہ اگر وہ آتے تو؟ کیا یہ بات ہوئی تھی مولانا تقی صاحب سے؟ میں نے جب پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ پروگرام، آپ مجھے تفصیل زیادہ نہیں معلوم ہے، اب تک میں نے تعریف سنی ہے مولانا عبد المنتقم صاحب کے ذریعے، لیکن یہ کہ فی الواقع یہ پروگرام، یہ چینل قابل اعتماد ہے،
دینی اور مذہبی ہے، کوئی ناجائز پروگرام تو اس میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بالکل مذہبی پروگرام ہے. تو پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کا بڑا اچھا ہوگا کہ آپ، ان کا بھی ارادہ تھا آنے کا، اور بلکہ بہت پوری خواہش تھی. آخری دن تک ان کی رائے ختم نہیں ہوئی تھی آنے کے بارے میں. فرما رہے تھے کہ میری ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں شاید آج ہی کل ہی کوشش کر کے سیٹ کرا لوں گا. اور ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم یہ بات کریں گے چینل پر آ کر. ہماری دونوں کی بات یہ ہو جائے گی کہ بھئی ہم آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے چینلوں کو آگے بڑھایا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. وہ اگر وہ آتے تو وہ بھی بالکل ان کا پروگرام تھا کہ اگر وہ آتے تو وہ بھی پروگرام یہاں اسی اسٹوڈیو میں آ کر پروگرام کرتے. وہ بھی شامل ہوتے ہیں. بالکل شامل ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ چند ہی لمحوں کا یہ وقفہ ہوگا. اس کے بعد جلد آپ کی خدمت میں واپس حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور مفتی صاحب سے جو ہے مختصراً پھر چند منٹ کے لیے اور گفتگو نشید ہوگی انشاءاللہ. ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میں واپس ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.